الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما ہمارے دین ملت اساطین امت محافظین مذہب حق اہل سنت و جماعت، ناشرین مسلک اعلی حضرت، سادات کرام، علماء اعظام، طلبہ ذوی الاحترام، بالخصوص گلے گلزار قادریت حضرت سید بابرکت گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ، خطیب ذی شان فاضل حق بیان، عالم علم حدیث و قرآن، جامع معقول و منقول، حضرت علامہ مولانا وبالفضل اولانا مفتی شمشاد احمد صاحب ترکاتی مصباحی دامت ظل العالی، آبرو گجرات، مرید با اخلاص حضور مفتی اعظم ہند، کرم نواز، عزت مآب حضرت سید محمد تاج صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، شہزادے حضرت شہباز دکن دامت ظل العالی، مناظر اہل سنت، ترجمان مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ ابو المصطفیٰ ردولوی دامت ظل العالی، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ پاکیزہ بز اور نور علی نور محفل، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جنوبی ہند کی اس باکمال شخصیت کی یاد میں منعقد ہے، جس کی زندگی کی ہر سانس اسلام و سنیت کے لیے وقف، جس نے اپنے عظیم کارناموں سے اہل سنت کے دل و دماغ پر وہ اثرات چھوڑے ہیں کہ آئندہ نسلیں بھی انہیں یاد رکھیں گی، جس کے اخلاص کی برکت، جس کے خلوص کا نتیجہ ہم اور آپ آج اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
کہ جماعت اہل سنت کی بڑی بڑی شخصیتیں جماعت اہل سنت کہ معتمد علماء مشائخ اور سادات کرام کا ایک نورانی قافلہ اس کی یاد میں یہاں پر جمع ہو گیا. موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس. موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. رفیقان محترم بڑی شاندار تقریر جو جامع الموضوعات کہی جائے. گرامی مرتبہ حضرت مفتی شمشاد صاحب قبلہ نے فرمائی ہے ان کی تقریر میں رد وہابیت کے بھی جلوے دکھائے. تردید صلح کلیت میں بھی انہوں نے بہترین اور پرمغز خطاب فرمایا. اہل بیت عظام کی عظمت اور ان کی فضیلت و بزرگی کا چرچا بھی بہترین انداز میں کیا. صاحب عرش حضرت شہباز بکر علی رحمت و رضوان کے فضائل و کمالات بھی انہوں نے بیان فرمائے. علماء اسلام کے مراتب اور ان کے درجات بھی انہوں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے. ان کی تقریر اہل سنت کے دل و دماغ کو تازہ کرتی ہے. مسلمانوں کے دل میں مذہب حق اہل سنت و جماعت کو اور راسخ کرتی ہے. بد عقیدگی کی گھنگھور گھٹائیں ان کی تقریر سے چھٹتی نظر آتی ہیں. ایسی شاندار تقریر کے بعد پھر مزید مجھ جیسے بے مایہ اور کمزور کو تقریر کے لیے کھڑا کرنا یہ خود میرے لیے ایک مسئلہ ہے. مگر حکم کے مطابق دو چند منٹ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں اور اپنے ان مشائخ علماء کرام اور سادات اعظام کی دعائیں لیتے ہوئے آپ کے درمیان چند منٹ حاضر رہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. رفیقان محترم اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا. دولت ایمان ہی وہ عظیم دولت ہے جو دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور سربلندی کی ضمانت. آخرت کی ہر منزل پر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی تو وہ ایمان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیارا پیغام انسانوں تک پہنچایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس جماعت نے سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل کیا اس مقدس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے. ان جیسی قربانی، ان جیسا ایثار، ان جیسا جذبہ اب قیامت تک کسی جماعت میں پیدا نہیں ہو سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرما دیا
لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدہ ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی 2-4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا سونے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کی اس 2-4 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم کون ہے کہ جو بڑی آسانی سے اپنے قریبی رشتوں کو چھوڑ ہی نہ دے بلکہ صرف اور صرف کسی کی محبت میں اس کو قتل کر دے۔ ہم میں کون ہے کہ جو اپنے دنیاوی نفع سے بے پرواہ ہو کر صرف آخرت کا سودا اس طرح کرے کہ اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی موت کے ہاتھ اتار کر کے فخر محسوس کرے۔ ابو جہل جس کا نام ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ کون تھا؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا ماموں ہے۔ سگا ماموں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو طاقت دے، اسلام کو قوت دے، اسلام کے اندر استحکام پیدا کر دے، اسے غلبہ دے، یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن الخطاب کو مسلمان کر دے۔ ابو جہل عمر فاروق اعظم کا سگا ماموں ہے، سگا ماموں، مگر میدان بدر میں ایک طرف بھانجا ہے اور ایک طرف ماموں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور ان کے بیٹے جب وہ حالت کفر میں تھے، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے جماعت کفار میں ہیں اور والد اہل اسلام کی جماعت میں ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں دنیا میں کون سی ایسی جماعت آپ کو ملے گی کہ جس نے نبی کے نام پر اس طرح کی قربانی پیش کی ہو؟ صبح قیامت اس مقدس جماعت کے برابر کوئی جماعت نہیں پیدا ہوتی۔ وہ پیاری جماعت جس نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل، اپنی اولاد، اپنے تن من دھن سے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا۔ صحابہ کی وہ مقدس جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحابہ نے ہی آگے پہنچایا۔ اگر صحابہ غیر معتبر ہو گئے، اگر صحابہ نظروں سے گر گئے تو آپ کے ایمان کا خدا حافظ۔ مگر یہ بہت نازک موڑ ہے کہ صحابہ کرام کی نسل میں آگے چل کر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اہل بیت سے مقابلہ آرائی شروع کر دی اور پھر قوم دو راہے پر کھڑی ہو گئی۔ لیکن قربان جائیے ان اساتین امت پر جنہوں نے قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے قوم کے ایمان کے تحفظ کے لیے ایسا شاہراہ عام اس طرح کی متعین فرمائی اور ایسی واضح لکیر حق و باطل کے درمیان میں کھینچی۔ کتنا شاندار جملہ اعلیٰ حضرت نے استعمال فرمایا۔ فرماتے ہیں جنگ معاویہ اور علی میں حق بدست حیدر کرار اور حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ کتنا شاندار جملہ استعمال کیا ہے۔ سب کی عظمتوں کی پاسبانی کرنے والی اس دور آخر میں جو ذات ہے اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ائمہ مجتہدین، تابعین، یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ اگر آپ درمیان سے ان کو نکال دے تو آپ کا دین صحیح رہ ہی نہیں سکتا. بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن دونوں مقدس جماعتوں میں سے ایک کو مانے اور ایک کا انکار کرے، ایک کو تسلیم کرے اور ایک کی توہین کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اہل سنت و جماعت ہمیشہ اپنی تقریروں کے ذریعہ صحابہ کی عظمت کا بھی گن گاتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا جام بھی پلاتے ہیں. جو بھی سوچتا سنی صحیح عقیدہ ہوگا وہ نہ اہل بیت کا گستاخ ہوگا نہ صحابہ کرام کا گستاخ ہوگا. اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کی توہین کرے بحیثیت اہل بیت تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی سچے علماء کی توہین کرے تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے درجات متعین فرمائے. اہل بیت کے بارے میں فرمایا یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھنا بھی لازم و ضروری ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی تعظیم اپنے دل میں رکھنا بھی ضروری ہے. اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد تم کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اہل بیت کی عظمت کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام کی محبت کا بھی آپ نے ہمیں سبق عطا فرمایا، اور علماء حق کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہی انبیاء کے وارث ہیں. تم تک دین اگر پہنچے گا تو کسی سیاستدان کے ذریعہ نہیں پہنچے گا، کسی دنیاوی تعلیم یافتہ کا ذریعہ نہیں پہنچے گا. اگر تمہارا دین باقی رہے گا تو سچے علماء کے ذریعہ باقی رہے گا. اس لیے یہ وہ مقدس جماعتیں ہیں جن کی تعظیم، جن کا احترام ہم پر لازم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، امام احمد رضا کو آج اگر لاکھوں لوگ مانتے ہیں، امام احمد رضا قدس سرہ کی ذات پر اگر لاکھوں لوگ اپنی جانیں نثار کرتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اس تعداد سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو تیر و طنز و تشنیع کے نشر چلاتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر امام احمد رضا قدس سرہ کی محبت کا اظہار کرنے والے لاکھوں میں ہیں تو اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ ہیں جو تنقیص اور توہین کرتے ہیں؟ اور آپ نیچے چلے آئیے، اگر حضور تاج الشریعہ رحمت و رضوان کی محبت کا اظہار کرنے والے کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ ہیں تو کیا اس سے زیادہ ان کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا گستاخی کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ ابھی آپ نے ذکر سنا کہ ایک جماعت باقاعدہ اعلان کر رہی ہے، طبقہ کہہ رہا ہے کہ حسین غلطی پر تھے، ان کو ضرورت کیا تھی کربلا جانے کی، یزید حق پر تھے. اور بامبے کا ایک محبت جو اب اپنا منہ کسی وجہ سے بند کیے ہوئے ہے یا خدا کی طرف سے اس کا منہ بند کروا دیا گیا ہے، وہ علن اعلان کہتا تھا حسین فاضل تھے، حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی، یزید کو وہ حق ثابت کرتا ہے. آیت خدائی مار اس پر پڑی ہوئی ہے، اس لیے آج کل اس کی زبان خاموش ہے. کیا ایسے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں؟ اسی ہندوستان میں یہ سب ہے، مگر قرآن کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین. دنیا چاہے کسی کے ساتھ رہے یا نہ رہے، جو صبر کرتا ہے خدا کی رحمت اس کے ساتھ ہوا.
اب میں ایک دوسری بات اور عرض کروں گا. ہم اور عام طور سے کہہ دیتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا کی رحمت ہے. مگر آپ مجھے بتائیے میدان کربلا میں کیا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا صبر یوں ہی نظر آتا ہے؟ ہم اور آپ صبر کا معنی کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ اس کا جواب نہ دیں؟ لوگ کہیں گے بہت صابر ہے. حضرت مفتی شمشاد صاحب کی بات تو نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تو علم و فضل کے اعتبار سے بھی پرجلال ہیں اور معاشرے کے اعتبار سے بھی بہت ہی پرجلال ہیں. مگر میں حضرت گلزار میرٹ کی بات تو کر ہی سکتا ہوں. اپنے کرم نواز سید تاج محمد صاحب کی بات تو کر ہی سکتا ہوں. ان حضرات کے اخلاق پاکیزہ کا ذکر تو کر ہی سکتا ہوں کہ اگر انہیں کسی نے کچھ کہہ دیا، گالی دے دی، تو کیا یہ الٹ کر کے گالی دیتے ہیں؟ نہیں. آپ کہتے ہیں یہی صبر ہے. اگر آپ کو کسی نے ایک تماچا مار دیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، سماج کہے گا کہ بہت صبر کرنے والے ہیں. اگر آپ کو کسی نے گالی دے دی، آپ خاموش رہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت صبر پایا جاتا ہے. اگر صبر کا یہی معنی ہے تو آپ مجھے بتائیے میدان کربلا میں کیا امام حسین نے یہی صبر کیا تھا؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، مٹ گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ امام جیسا صابر ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کہتے تو ہیں حسین جیسا صبر کوئی سکھا نہیں سکتا، لیکن کیا صبر کا یہ معنی کربلا میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہے آپ کچھ نہ بولیں تو کہہ دیا جائے گا کہ یہ صابر ہے؟ اگر یہ معنی صبر کا ہے تو ہمیں میدان کربلا میں صبر کا یہ معنی نظر نہیں آتا ہے. اس لیے کہ ہم امام عالی مقام کو صابر اس وقت کہتے، صبر کرنے والا اس وقت کہتے کہ جب یزیدی لشکر سے تیر چلتے اور حسینی لشکر سے کوئی آواز نہ آتی. اگر ادھر سے تیر چلائے جاتے اور ادھر سے جوابی کارروائی نہ کی جاتی تب ہم سمجھتے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں صبر کیا ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یزیدی لشکر سے کوئی پہلے فیض کے مقابل میں آتا ہے تو ادھر سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے تم جو چاہو کر لو، ہم کچھ نہیں کہیں گے تم جو چاہو کرو، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر یزیدی لشکر سے کوئی آ رہا ہے تو حسینی لشکر سے ہے عباس علم بردار بھی میدان کاربلا میں تلوار بے نیاز لے کر پہنچ رہے ہیں اور کھیے چمن کی طرح دشمن کو مار کرائے جا رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام نے آخری وقت میں اتنی خاموشی سے اپنی تلوار کو نہیں ڈال دیا. دشمن بہادر بھیجتا، اپنا پہلوان بھیجتا. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مشہور و معروف عراق کا پہلوان آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تم میری شہرت کو جانتے ہو، میری پہلوانی کا چرچا پورے ملک عراق میں ہے. امام حسین سے چیزیں مانتا ہے. صبر تو اس وقت امام حسین کا مانا جاتا جب آپ خاموشی سے سر جھکا کر اس کی باتیں سن لیتے اور وہ تلوار چلاتا اور آپ کچھ نہ کہتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ میں عراق کا بہت مشہور پہلوان ہوں تو امام علی مقام ہی جواب میں کہتے ہیں تم مجھے بزدل سمجھتے ہو، تم کو کیا معلوم نہیں ہے کہ میری رگوں میں میرے کرار کا خون کر رہا ہے؟ کیا تم مجھے بزدل سمجھتے ہو؟ میری رگوں میں خاتون جنت لخت جگر مصطفیٰ کا خون کر رہا ہے. تم مجھ کو کمزور سمجھتے ہو. ان بازوؤں میں وہ طاقت ہے کہ اس کے باپ نے تلے تلوار ہے بلکہ تیرے کو فتح کر دیا تھا. آپ خاموش میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ صبر ہے.
آپ کہیں میں بہت بہادر ہوں، مفتی شمشاد صاحب کہیں کہ تم کو میں ڈھیلا سمجھتا ہوں، تو کیا آپ کہیں گے کہ مفتی شمشاد صاحب نے بہت صبر کیا؟ آپ کہیں کہ ایک تماچا ماروں گا اور انہوں نے دیکھ کر کے 2 تماچا رسید کر دیا، کیا کہیں گے کہ مفتی صاحب بہت صبر کر رہے ہیں؟ اگر میدان کربلا میں امام حسین نے کچھ نہ کہا ہوتا، خاندان مصطفیٰ کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہ ہوئی ہوتی، تب تو ہم کہتے کہ خاندان مصطفیٰ نے میدان کربلا میں صبر کیا، تب ہم کہتے کہ حسین جیسا صابر ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتا ہے، لیکن تین یزیدی لشکر کے پہلوانوں کو قتل کر کے جہنم رسید کرنے والے بازو کا نام امام حسین ہے۔ تو آپ پھر کیوں کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا؟ آپ بتائیے کیوں کہتے ہیں کہ امام حسین صابر؟ میرے بھائیوں، یہ کہنا آسان ہے کہ ہم نے بہت صبر کیا، یہ کہنا آسان ہے اللہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، مگر یاد رکھیے آپ نے جو صبر کا معنی سمجھا ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا، صبر کا وہ بھی معنی ہے، لیکن صبر کا ایک اہم معنی ہے، اگر وہ معنی کسی کے اندر آ جائے تو ہر سر پر ہوائے ظلم چلے، 100 جتن کے ساتھ اپنی کلاه کج ہے اسی پاکپن کے ساتھ۔ صبر کا ایک معنی اور ہوتا ہے، صبر کا ایک مطلب وہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی طبیعت کے خلاف، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کچھ کہہ دے، آپ کچھ نہ بولے، مسکرا کر کے اس کی باتوں کا جواب دے دیں۔ اگر وہ کوئی سوال کر رہا ہے اور ایسے وقت میں سوال کر رہا ہے کہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، مگر آپ پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر کے اس کی باتوں کا جواب دے دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو بلا وجہ گالیاں دے رہا ہے اور آپ پر طنز و تشریح کے نشانے ساز رہا ہے اور آپ خاموش رہیں تو یہ بھی صبر ہے، لیکن صبر کا ایک معنی اور ہے۔ امام حسین کی زندگی میں دونوں طرح کے صبر کا معنی پایا جاتا ہے۔ امام حسین کی زندگی میں صبر کا دونوں معنی ہم دیکھتے ہیں، اور امام حسین کی زندگی میں صبر کا یہ معنی کیوں نہ پایا جائے؟ ان کے والد ماجد سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی صبر کا وہ معنی اس قدر جلوہ فرما تھا، اس قدر جلوہ فرما تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہوئے، مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوتا، اس نے کہا امیر المومنین میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں، اس کے بعد بھی آپ اپنی بات کہیں۔ اب آپ بتائیے ابھی اگر حضرت مفتی شمشاد صاحب یہاں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور آپ میں سے کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے کہیں آپ بہت قابل ہیں، میں آپ کی قابلیت کا لوہا مانتا ہوں، آپ کی تقریر بعد میں سنوں گا، پہلے میرے سوالوں کا جواب دیں، ایسی زوردار دھمک ان کی ہوگی کہ اس کا جواب صحیح ہو جائے گا۔ مگر آئیے ذرا دیکھنا، مولا کائنات کوفہ کی جامع مسجد میں جلوہ فرما ہے، اس مسجد میں ہزاروں کا مجمع ہے، ایک آدمی بیچ سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا امیر المومنین میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ امیر المومنین میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی طرف سے اجازت مل گئی اس نے کہا میرا سوال ہے، میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر ایک سوال نہیں ہے، میرے پاس 4 سوال ہیں اور میں ان 4 سوالوں کو آپ سے معلوم کر کے اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات باب علم ہے، علم کا دروازہ ہے،
انا دار الحکمت وعلی بابها، رسول پاک نے فرمایا کہ میں دار الحکمت ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ باب علم کھلتا ہے، علم کا دروازہ باہر ہوتا ہے۔ امیر المومنین مجمع میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مگر جب سائل نے سوال کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت میں سوال نہیں کرنا چاہیے، میں کچھ اور باتیں کرنے جا رہا ہوں، تم نے میرا دماغ ڈسٹرب کر دیا، میرے ذہن کو تم نے منتشر کر دیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں 4 نہیں تمہارے 40 اگر سوال ہو تو کرو، جو سوال کرنا ہے کرو، جواب تمہیں دیا جائے گا۔ جو ہی اجازت ملی، سائل کہتا ہے امیر المومنین کیا یہ بتائیں گے کہ قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ مثلا یہ مائک بھی مجھ سے قریب ہے اور آپ لوگ بھی مجھ سے قریب ہیں، مگر دونوں میں زیادہ قریب کیا ہے؟ آپ کہیں گے مائک۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، عرض کیا حضور یہ بتائیں کہ قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا جواب چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مجھے یہ سمجھائیے کہ قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے سن، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، لیکن موت زیادہ قریب ہے۔ قیامت کے بارے میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اس سال قیامت کہیں ڈر رہے ہیں بھائی؟ آئے گی؟ نہیں آئے گی، مگر ایسے ہی حال رہا تو جلدی آئے گی۔ کشتی بنائی گئی ہے سمندر میں چلانے کے لیے، اگر کوئی اس کو روڈ پر چلائے گا تو کشتی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہیں اور کے لیے رکھی گئی ہیں مگر اسے کہیں اور رکھا جا رہا ہے، تو قیامت کی یہ نشانی ہے۔ قیامت قریب ہے، مگر ہم سب لوگ قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ سال قیامت، مگر کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ دے کہ قسم خدا کی اس سال مجھے موت؟ سب خاموش ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں قیامت قریب ہے مگر موت انسان سے زیادہ قریب ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کہا حضور یہ بتائیں ضروری کیا چیز ہے اور زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ ضروری کیا ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ضروری یہ ہے کہ اگر آدمی سے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے، ضروری یہ ہے کہ آدمی سے خطا ہو جائے تو توبہ کر لے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں مگر خطا پہ خطا کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی توبہ کے لیے کہتا ہے تو اسی کو الٹا۔ یہ مولائیت نہیں ہے، یہ میلانیت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا ضروری ہے، مگر غلطی نہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ چونکہ آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، مطلب کی بات ہوتی تو نیند آتی، چونکہ آپ کی طبیعت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اس میں تو آپ کو صراط مستقیم پر مولا کائنات لانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے مزاج کے مطابق بات نہ ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، نیند آئے گی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن غلطی نہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس نے کہا اچھا امیر المومنین یہ بتائیں کہ تعجب کی چیز کیا ہے اور زیادہ تعجب کی چیز کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا تعجب کی چیز ہے، یہ دنیا تعجب کی چیز ہے، حیرت ہے۔ نگانے کس قدر اس دنیا میں رنگینی رکھی ہوئی ہے، اربوں خربوں لوگ آئے اور چلے گئے مگر پھر بھی دنیا کی رونق ویسے ہی باقی ہے۔
حضور شہباز خدا جب یہاں پر رہتے تھے تب بھی یہی رونق دکھائی دیتی تھی، اور آج بھی یہی جلوہ ایک دنیا کے ذریعہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا عجب چیز ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آئے اور گئے، مگر دنیا کی رونق جیسے کل تھی ویسے ہی آج بھی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا عجب چیز ہے، مگر اس کو دیکھ کر کے نصیحت نہ حاصل کرنا، ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کرم کرنے والے پروردگار سے کس نے غافل کر دیا ہے؟ شیطان تمہارا حالے بنائے جا رہا ہے، تم حسینیت کا نعرہ لگاتے ہو، مولا کائنات کا دم بھرتے ہو، مگر کردار تم یزیدیت کا اپناتے ہو۔ حسینیت کے دامن میں آؤ، اللہ کی رحمت تم پر چھما چھم برستی نظر آئے گی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا عجب چیز ہے، مگر اسے دیکھ کر نصیحت نہ حاصل کرنا یہ اس سے زیادہ عجب چیز ہے۔ اس نے چوتھا سوال کیا، حضور یہ بتائیں مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں قبر میں جانا مشکل ہے، قبر میں جانا مشکل ہے۔ کوئی ہے جو آسانی سے مرنا چاہتا ہے؟ 100 سال کا بڈھا ہو جائے مگر پھر بھی کہے گا کاش اپنے پوتوں کے لڑکے کی شادی دیکھ لیتا تب موت آتی تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں قبر میں جانا مشکل ہے، مگر اس تاریخ کوٹھری میں بغیر ساز و سامان کے جانا یہ اور بھی زیادہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ امام احمد رضا سچے مولا کائنات کے پیروکار ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے مولا کائنات نے فرمایا ہے قبر میں جانا مشکل ہے، مگر بغیر سامان جانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبر میں جانا مشکل ہے، مگر بغیر ساز و سامان جانا۔ بتائیے شہباز دکن کیسے گئے؟ تاج الشریعہ کیسے گئے؟ مفتی اعظم کیسے گئے؟ اعلیٰ حضرت کیسے گئے؟ امام احمد بن حنبل کیسے گئے؟ مجدد الفیضانی کیسے گئے؟ سرکارانی مارحوم کیسے گئے؟ غوث اعظم کیسے گئے؟ خواجہ غریب نواز کیسے گئے؟ سیدنا سالار محمود غازی کیسے گئے؟ حسین اعظم کیسے گئے؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ذرا اور ایک بات سن لیجیے، مجمع سے کوئی بھری محفل میں ہم سے سوال کرے تو دماغ تھوڑی دیر کے لیے منتشر ہوگا، مگر خاموشی سے اس کے سوالوں کا جواب دے دینا یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ چلتے ہوئے راستے میں کوئی بلا وجہ آپ کو کچھ کہہ دے، آپ سر جھکا چل کر چلے جائیں، یہ بھی صبر ہے۔ جب ہماری یوپی میں کچھ ایسی ویسی حکومتیں بنی تو میں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی حضور حالات بہت ایسے اور ویسے ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، قوم کو کیا پیغام دیا جائے؟ حضور تاج الشریعہ نے ایک عربی کا شعر پڑھا، فرمایا یہی پیغام ہے، قوم کو یہی پیغام دے دیجیے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَغَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ سمجھ لیا آپ نے؟ کچھ نہیں سمجھے، سب پڑھے لکھے مگر کچھ نہیں سمجھے۔
اسی چیز کو سمجھانے کے لیے شہباز دکن نے اپنی زندگی آپ کو دے دی۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا بس یہی پیغام ہے، وَلَقَدْ أَمَرُ عَلَى الَّذِينَ يَسُبُّونِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِنِي، میں جب کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے برا کہتا ہے تو میں سن کر سمجھتا ہوں کسی اور کو کہہ رہا ہے، اپنی کلاہ کا جو ہے اسی باغ پن کے ساتھ سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ، یہ بھی ایک صبر ہے۔ مگر سیدنا امام عالی مقام کہ یہاں صبر کے دونوں جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ کے خادم کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ سیدنا امام عالی مقام کے یہاں ایک مہمان جلوہ فرما ہوئے، آپ نے حکم دیا شاندار کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ شاندار کھانے کا اہتمام ہو گیا، دسترخوان لگا دیا گیا۔ خادم اندر سے شوربے کی تشتری لے کر کے نکلا، امام عالی مقام دسترخوان پر جلوہ فرما ہے، اتفاق سے تشتری اس کے ہاتھ سے ہلی اور شوربہ حضرت سیدنا امام عالی مقام کے سر پر سے جسم پر گر گیا۔ اب یہ بتائیے کہ اگر شاگرد استاذ کے ساتھ ایسا کرے تو ٹمپریچر کتنا ہائی ہو جائے گا، مگر یہ بھی صبر ہے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام نے اس خادم کی طرف دیکھا، ایسے ہی نظر اٹھا کر اس نے فوراً قرآن کی آیت کریمہ پڑھی اور عرض کرتا حضور والکاظمین الغیظ، اچھے لوگ وہ ہیں جو غصہ پی لیتے ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام نے فرمایا چل ٹھیک ہے۔ جب دریائے رحمت کو جوش میں دیکھا تو کہتا ہے حضور قرآن ارشاد فرماتا والعافین عن الناس، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب جب اس نے دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہے، فوراً کہتا ہے حضور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں چل میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور کہے مرے کا بھلا ہو، یہ شان ہے امام علی مقام کی۔ صبر کا یہ معنی امام حسین کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، مگر میدان کربلا میں سبحان اللہ کہتا میں بہادر ہوں، ادھر سے جواب ملتا ہے کیا مجھ کو ادھر سمجھتے ہو کیا؟ وہ کہتا ہے میں کھلا پہلوان ہوں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میں حیدر کرار کا شہزادہ ہوں، ذوالفقار حیدری جس کے پاس ہے میں اس کی وراثت کرتا ہوں۔ جواب یہ دیا جاتا ہے تو بتائیے کیسے صبر کیا میدان کربلا میں؟ میرے بھائیوں بس اسی بات کو سمجھا کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بڑی جلیل القدر شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں اسٹیج پر، پورا اسٹیج نور علی نور ہے، یہ بھی شہباز دکن کے اخلاص کی برکت ہے۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، سرکار مسولی کی بارگاہ میں بھی مقبولیت ہے، سرکاران گجرات کی بارگاہ میں بھی مقبولیت ہے، حضور تاج الشریعہ کے ہاں بھی اعتماد ہے، حضور صدر الشریعہ کے ہاں بھی بہار ہے، اسی لیے تو یہ ساری شخصیتیں یہاں جلوہ بار ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے ترکی بترکی جواب دیا ہے، تو اب یہاں پر صبر کا کیا معنی ہے اس کو سمجھ لیجئے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شہباز دکن کیا تھے۔ حدیث پاک ہے، نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں؟ گھنگرش تقریر تو حضرت مناظر اہل سنت ردولوی صاحب کی ہوتی ہے اور پھر حضرت کرم فرما مفتی شمشاد صاحب کی ہوتی ہے۔ میں تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور شہباز دکن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ حدیث پاک ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے مدبھیڑ کی مقابلے کی تمنا نہ کرو، یہ خواہش نہ کرو کہ دشمن ہمارے گھر پر آئے تب بتائیں گے، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو کہ دشمن تمہارے گھر میں آنے پائے، اسے پناہ مانگو۔
یہ نہ تمنا کرو کہ دشمن سے منحیر ہو جائے۔ رسول پاک فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے منحیر کی تمنا نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر کہیں مٹبھیڑ ہو جائے، حق اور باطل کا مقابلہ ہو جائے، کفر اور ایمان کی جنگ ہو جائے، سچے سنی صحیح عقیدہ اور صلح کلیت کی مارکہ آرائی ہو جائے، وہابیت نجدیت اور سنیت کا مقابلہ ہو جائے، حق اور باطل کی جنگ ہو جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب دشمن سے مقابلے کی بات آ جائے، فَاصْبِرُوا، تو اپنی جگہ پر جم جاؤ، اپنی جگہ پر اٹل ہو جاؤ، دشمن تیر چلائے اس کو چلانے دو، مگر نبی کے دین پر آنچ نہ آنے دو، گھر ویران ہونے دو، مگر نبی کی شریعت کا خون مت ہونے دو، تمہارے گھروں کو ویران کیا جائے کرنے دو، مگر نبی کے ایمان کو اپنے دل سے مت جانے دو، دشمن تم پر حملہ کر کے تمہارے بچوں کو یتیم کرنے دو، مگر عشق مصطفیٰ تمہارے دل سے نہ جانے پائے۔ یہ صبر ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے صبر کا یہی معنی دکھایا، یہی وجہ ہے 1400 سال سے یزید فرید مرد آباد لگ رہا ہے اور حسین زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ حسینی کہنا آسان ہے، مگر حسینی بننا یہ بہت مشکل ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے، اور ادھر بھی رہو ادھر بھی رہو یہ یزیدیت، کفر اور شرک کے سامنے سلنڈر ہو جانا یہ گویا یزیدیت ہے، اور اگر کفر و شرک کے سامنے سینہ سپر رہے تو یہ حسینیت ہے۔ نبی کے دین کو بچانے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دو، یہ حسینیت ہے، اور دنیا کی لالچ میں آ کر کے دین کا سودا کر لو یہ یزیدیت ہے۔ جب آدمی حسینیت اپناتا ہے تو کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، اللہ کی رحمت اس کے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شریعت پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، کوئی ان کا ساتھ دے یا نہ دے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ شہباز وطن کے مرکز انور سے آج بھی یہ آواز آ رہی ہوگی، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے انہوں نے تنہا اور یکتا اس وادی خیر کی سرا میں جو محض تعمیر کیا، آج اس کی برکت ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جنوبی ہند کے خطے خطے میں آپ جا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خدمتوں کا ایسا ثبوت ہے کہ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس میں کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان کی۔ رب قدیر شہباز وطن کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، اور ان کے اس مشن کو عزیز گرامی مولانا سہیل صاحب ویس صاحب کے ذریعہ آگے بڑھانے کی ہم سب کو آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔